بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید تحسین علمدار اور کربلا سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 ربیع الاول کا دن ہے۔ 3 ربیع الاول کا دن بعض تاریخوں میں شہادت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کے لیے منایا جاتا ہے۔ جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی اور واقع کربلا کے وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے راہب کو 7 بیٹے دیے تھے اور جناب سکینہ کے لیے خدا سے نماز شب میں دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسی بیٹی دے جو میرے دل کا سکون ہو۔ سکینہ بنت الحسین اس دنیا میں آئیں۔ آپ سے آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کو بے انتہا پیار تھا۔ آپ ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر بمشکل 4 سال ہو رہی تھی۔ 10ویں کی رات جب آپ کو پتہ چلا کہ کل سب نے شہید ہو جانا ہے، کل جنگ ہونی ہے، تو آپ اپنے بابا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ الغرض 10ویں کی رات گزر گئی، 10ویں کا دن آ گیا۔ ایک ایک کر کے تمام انصار امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے گئے۔ پھر بنی ہاشم کی باری آئی۔ جناب علی اکبر سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس وقت خیام میں بالکل پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور بی بی سکینہ کا بھائی شہزادہ علی اصغر جو کہ کربلا میں اسی دن 6 ماہ کا ہوا تھا، وہ پیاس سے جاں بلب تھا۔ بی بی بار بار خیام میں جاتی اور سب کو کہتی کہ ایک گھونٹ پانی میرے بھائی کے لیے مل جائے، لیکن کہیں پہ کوئی پانی خیام میں نہیں تھا۔ اشقیاء کی فوجیں خیام تک پانی لانے نہیں دے رہی تھی۔ آخر آپ اپنے چچا کے پاس گئیں جو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے کمانڈر جناب عباس علمدار تھے۔ ان سے کہا چچا میرا بھائی پیاسا ہے، مجھے پانی چاہیے۔ مولا عباس نے کہا بابا سے جنگ کی اجازت دلا دو، پانی لانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بی بی اپنے باپ کے پاس گئی، کہا بابا جان مجھے بھائی کے لیے پانی چاہیے، قاضی عباس میرے چچا کو اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس جاؤ پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، اور تمام جنگی سامان جناب عباس سے لے لیا اور بی بی سکینہ بنت الحسین نے ایک مشق اور ایک علم قاضی عباس کو دیا۔ یہاں میں علم کی تھوڑا سا واقعہ بتانا پسند کروں گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں جناب امیر حمزہ کو علم دیا۔ اس کے بعد بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مدینہ میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ جناب جعفر طیار کو علم دیا گیا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا میں جب سکینہ بنت الحسین نے اپنے چچا جناب عباس کو علم دیا، وہ علم آج تک بی بی سکینہ کی دینے کی وجہ سے جناب عباس سے منسوب آ رہا ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو مومنین کے گھروں کے اوپر جو علم لگا ہوتا ہے اسے علم عباس کہتے ہیں۔ یہ وہی علم ہے، اسی علم کی شبیہ ہے جو جناب سکینہ نے جناب عباس علمدار کو دی۔ جناب عباس علمدار روانہ ہوئے، ان کی شہادت ہوئی، پانی خیمے تک نہ پہنچا، چچا نہیں آئے۔ اس کے بعد جناب شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے۔ بی بی سکینہ خیام میں بیٹھی ہیں۔ جب مولا حسین علیہ السلام جاتے ہیں، ودا ہوتا ہے خیام سے آپ کا، اور وقت آخر ایک کمینہ جب آپ کو شہید کرنے لگتا ہے تو بی بی بھاگ کے مقتل میں چلی جاتی ہیں۔ اس وقت شمر ملعون کہتا ہے مولا حسین علیہ السلام سے کہ اپنی بیٹی کو خیمے میں بھیجو، نہیں تو میں بھیجوں گا، کیوں بلوایا ہے اسے؟ جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں او کمینہ، آخری وقت پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود ہی والدین کے پاس آ جاتی ہیں۔ الغرض بی بی سکینہ کے سامنے اس کا بابا قتل ہوا۔ سب سے بڑی عینی شاہد قتل امام حسین علیہ السلام کی یہی معصومہ، یہی 4 سال کی بچی ہے جو چند قدم کے فاصلے پہ بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد
قیدی بنا کے ان کو کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ وہ سکینہ بنت الحسین جو ساری زندگی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اس کو شمر نے تماچے مارے۔ 10ویں کی شام اس کے کانوں میں جو قیمتی در پہنے ہوئے تھے وہ اس کمینے نے اتنے ظلم کے ساتھ اتارے کہ بی بی کے کان زخمی ہو گئے۔ راستے میں جو بی بی پہ مصیبتیں آئیں وہ بے انتہا ہیں، اگر میں بتانے بیٹھوں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ الغرض یہ قافلہ شام میں یزید کے دربار کے سامنے پہنچا۔ اس وقت یزید کی زوجہ ہند، اس کو اس کی کنیز نے کہا کہ کوئی بادشاہ ہے جو شہید ہو چکا ہے، جس کو تمہارے شوہر نے قتل کر دیا ہے، اس کے گھر والے قیدی ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ بی بی فوراً اپنی کنیز کو بھیجتی ہے کہ پتہ کرو کون ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد ہندا اس شہداء کے قافلے کو، ان سیدانیوں کو ملنے کے لیے آتی ہے کنیزوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کی بیٹی ہوتی ہے جسے تاریخ رملہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ جب بی بی سکینہ کے آگے سے گزرتی ہے تو کہتی ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم کس کی بیٹی ہو؟ بی بی سکینہ بنت الحسین کہتی ہے میرا بابا بھی بادشاہ تھا جسے شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے بادشاہوں کا یہ حلیہ ہوتا ہے، تمہارا پھٹا پرانا لباس، تمہارے کانوں سے خون، مجھے دیکھو میرا فاخرہ لباس ہے، میرے کانوں میں نئے در ہیں۔ بی بی اس سے کہتی ہے یہ جو در تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ میرے بابا نے مجھے دیے تھے، اور شمر نے 10ویں محرم کی دیگر کے وقت میرے کانوں سے اتارے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ کیسے میں یقین کر لوں؟ بی بی کہتی ہے اپنے دروں کو دیکھو، اگر ان میں اندر کی طرف خون لگا ہوا ہے تو یہ میرے ہیں، میرے کان ابھی تک زخمی ہیں۔ الغرض ان کو ایک ایسے قید خانے میں رکھا جاتا ہے جہاں دن کو دھوپ آتی ہے، رات کو اوس پڑتی ہے اور خستہ حالی ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی بہت کم دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بابا اس کے پاس آیا ہے۔ شہزادی اٹھ گئی اور زور زور سے بابا بابا کہہ کے رونے لگی۔ امراء شام کے امراء کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارے آرام میں خلل آتا ہے، کوئی معصومہ رو رہی ہے۔ یزید کے حکم سے ایک تنگ زندان میں، ایک اندھیرے زندان میں بی بی کو قید کرنے کا حکم دیا گیا۔ شہزادی اس زندان میں جب جاتی ہیں، وہاں پر وہی رات شہزادی کی زندگی کی آخری رات ہوتی ہے۔ آپ فوت ہو جاتی ہیں، اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کا بھائی امام محمد سجاد علی زین العابدین اپنی بہن کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کہ غسل کے لیے یزید سے پانی مانگتا ہے امام سجاد، اور کہتا ہے کہ مجھے پینے کا پانی دے دو 2 دن 3 دنوں کا اکٹھا، میں اپنی بہن کو اس سے غسل دیتا ہوں، اور کفن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں جو عبا میں نے پہنی ہوئی ہے اپنے نانا کی، میں اسی میں اپنی بہن کو دفن کروں گا۔ بی بی دفن ہو جاتی ہیں شام کے زندان میں۔ لیکن یہیں پہ سارے باتیں ختم نہیں ہوتی۔ بی بی سکینہ اگر کربلا میں نہ ہوتی تو شاید واقعہ کربلا بھی آج چھپ چکا ہوتا۔ یہ وہ معصومہ تھی جن کی وجہ سے شامیوں نے سوچا کہ یزید جو کہتا تھا کہ میں نے ایک باغی مارا ہے، باغی کیا چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ جنگ میں آتے ہیں؟ کیا 6 مہینے کے بچے کو لے کے جنگ میں آتا ہے؟ اور جب بی بی کی مظلومیت دیکھی گئی کہ وہ بیچاری ایک معصومہ زندان میں فوت ہوئی اور مرنے کے بعد بھی اس کی ہتھکڑیاں نہیں کھولی گئیں، بیڑیاں نہیں نکالی گئیں، اس کے کان زخمی تھے، یہی بات
آہستہ آہستہ یزید کے ایوانوں کو ہلانے لگی، اور وہ اتنا مجبور ہوا کہ اس نے امام سجاد سے کہا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی قیدی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی رہائی کا فیصلہ خود کروں گا۔ یہ سب بی بی سکینہ کی وجہ سے تھا۔ آپ کی مظلومیت نے شام کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ بی بی سکینہ کی تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں دوران قید۔ جب ایک دفعہ قافلے کو کوفے سے شام لے جایا جا رہا تھا اور ایک جگہ انتہائی گرمی تھی، بی بی نے اپنے بھائی سے کہا، جب وہاں قافلہ رکا ہوا تھا، امام سجاد سے پوچھا کہ میں یہ سائے میں بیٹھ جاؤں؟ آقا نے اجازت دی، جاؤ بہن بیٹھ جاؤ۔ بی بی کو وہاں نیند آ گئی، اور شمر کمینے نے دیکھ لیا تو اس نے بی بی کو تمانچوں کے ساتھ نیند سے اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار ہوا، اور بی بی کو کہا میرے گھوڑے کے ساتھ بھاگو۔ اب سوچیں 4 سال کی معصوم بچی کو گھوڑوں کے ساتھ بھگایا گیا، تمانچوں اور تازیانوں سے اس کو کان، اس کے رخسار، اس کی پیٹھ زخمی کی گئی۔ وہ معصومہ جو جب دربار یزید میں پہنچے تو تمام بیویوں کو، بلکہ قیدیوں کو ایک ہی رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت یزید نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو چھوٹی بچی کھڑی ہے یہ کون ہے؟ بی بی نے امام سجاد سے پوچھا، میں جواب دوں اس کو؟ آپ نے کہا ضرور۔ بی بی کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی، تو امام سجاد نے یزید سے کہا اس کے گلے کی رسی تو ڈھیلی کرو، وہ بول نہیں سکتی۔ اور اس حالت میں تھیں آپ کہ آپ ایک پاؤں زمین پہ رکھتی تھیں، پھر اٹھاتی تھیں، پھر رکھتی تھیں، پھر اٹھاتی تھیں، انتہائی تھکی ہوئی تھیں۔ 4 سال کی یتیمہ جسے کربلا سے شام اور شام کے زندان میں چھوٹی قیدین کہا گیا، معصومہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس شہادت کے بعد جناب بی بی ام رباب جو امام حسین علیہ السلام کا حرم تھا، اس کا بیٹا کربلا کی ریت پہ شہید کر دیا گیا، 6 ماہ کا علی اصغر، اور 4 سال کی بیٹی شام میں رہ گئی۔ امراء القیس کی نواسی اور علی المرتضیٰ کی بیٹی شام میں وفات پا گئیں۔ آج ہی کا دن ہے مومنین، آج کے دن شبیہ جنازہ بی بی سکینہ بنت الحسین بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں چند روایات ہیں جس میں 13 صفر بھی ملتا ہے، 3 ربیع الاول بھی ملتا ہے، بعض تاریخوں میں 23 صفر کی ڈیٹ بھی آتی ہے کہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی دن تھا، انتہائی مظلومیت کے ساتھ میری آقا زادی اس دنیا سے گئیں۔ آج ہمارے شہر میں بھی اس مناسبت سے مجالس ہوتی ہیں اور بی بی کی یاد منائی جاتی ہے۔